السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ آج جو ناول میں پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے میں عاشق دیوانہ تیرا اور اس کی رائٹر ہے عریشہ۔ حتیٰ کہ خالو بھی کھانا کھانے کے بعد احساس نے برتن سنبھالے جبکہ اس دوران عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن جب خالو کے گھر آنے کا وقت ہوا وہ آرام کا کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھا تھا اور نہ ہی ان کی کمپنی سے پسند تھی۔ وہ چاہتے تھے یہ گھر جو اس کے ماں باپ کا ہے وہ اس کے نام کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی وہ ایسا کرنے والا تھا کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کی آخری نشانی جسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بزنس، اپنی جائیداد، ہر چیز رحمان صاحب کے ہاتھ پر ہی تھی۔ وہ اسے کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذوق نے کبھی سوال نہیں کیا، لیکن یہ بات بھی کلیئر تھی کہ اپنی ماں باپ کی جائیداد کا ایک پیسہ بھی وہ کسی کے نام نہیں کرے گا۔ اور یہی بات تھی کہ رحمان صاحب اب اپنی بیٹی کی شادی ذوق سے نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ اس سے شادی میں انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محنت کش انسان کبھی بھی نہ تھے، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں میں سے تھے اور ذوق کے روپ میں انہیں ایک جیتی جاگتی پیسے کی مشین مل گئی تھی اور اب وہ پچھلے 12 سال سے مسلسل اس کی دولت پہ عیش کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی کمپنی پر قبضہ جمانا چاہا جس سے کمپنی کے حالات کافی بگڑ گئے۔ وہ تو ورکرز کی محنت تھی کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، ورکرز نے سارا کام سنبھال لیا ورنہ چند دن میں ہی ذوق کی کمپنی ڈوب سکتی تھی۔ تم نے بات کی ذوق سے جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں؟ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں اس بارے میں اس سے کوئی بات کروں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ احساس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے اس طرح طلاق نہیں دے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو کہو اس سے مکان نام کرے ورنہ میں اپنی بیٹی کسی قیمت پہ اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ خدا کا خوف کریں رحمان، اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہیں آپ۔ عائشہ نے تڑپ کے کہا، بکواس بند کرو بدبخت عورت، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے اور آگے زندگی میں میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک مکان تو نام نہیں کر سکتا، کیسے سمجھو گی کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا ساری زندگی؟ رحمان صاحب نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں تو پھر ایسا کہیں کہ وہ مکان احساس کے نام کرے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مکان آپ کے نام کرے؟ جہاں تک میری بات کرنے کا سوال ہے تو میں اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ مکان اس کے ماں باپ کی آخری نشانی ہے جو میں اس سے کبھی نہیں مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کہو گی تو میں اس سے بات کروں گا اور میرا طریقہ کار اسے پسند نہیں آئے گا۔ رحمان صاحب نے غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے جبکہ ان کے جانے سے عائشہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہی ہونے والی تھی اور اس شخص کی وجہ سے وہ ذوق کے سامنے اور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بس لکھے جا رہی ہو یا کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے؟ وہ اسے نوٹ بک پہ جھکے تیزی سے لکھتے ہوئے دیکھ کے اس کے قریب آ بیٹھا جبکہ وہ اسے اچانک یہاں دیکھ کر منہ بنا کی کچھ ہیلپ کر دوں۔ اس کے منہ کے ڈیزائن صاف بتا رہے تھے کہ وہ جو بھی لکھ رہی ہے غلط ہے۔ ویسے صبح مجھے زارا سمجھا دیتی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہی سمجھا دیں۔ وہ اپنی کاپی سے تھماتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی جبکہ اس کے انداز پہ وہ مسکرا دی۔ ویسے ایک بات کہوں، زارا تم سے زیادہ نالائق ہے، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، اور خود تو جناب بہت لائق ہیں۔ وہ کم آواز میں منمنائی جبکہ اس کے انداز پہ وہ مسکرایا۔ اگر میں سمجھا دوں گا تو کیا ملے گا؟ وہ اس کے گال کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات سننے کے بعد اس کے گال لال ہونے لگے۔ ایک کپ چائے؟ احساس اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی جو پہلے ہی اس کے سر پر ٹھیک سے سجا ہوا تھا۔ چائے کی جگہ کچھ اور مل سکتا؟ اس نے باقاعدہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھو کر کہا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ تم نے انکار کر دیا اور میں نے مان لیا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرا دیا۔ اپنا معاوضہ میں خود لے لوں گا، چلو پہلے تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے کھینچ کے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اب میرے قریب بیٹھ کے صرف مجھے دیکھتی نہ رہنا، سوال سمجھو، مجھے دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ اس کے بعد میں اپنا معاوضہ لوں گا، اس نے صاف انداز میں کہا تھا۔ اسے رعایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے وہ سوال سمجھنے کے بعد انعام دینے کے لیے تیار رہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سوال سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی قربت سے گھبرائی سی تھی لیکن اس کا سیریس انداز دیکھتے ہوئے احساس کو احساس ہوا کہ وہ بیکار میں گھبرا رہی ہے کیونکہ ذوق بہت دھیان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی لیے اپنی سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ بھی سوال پہ دھیان دینے لگی اور دھیان سے سمجھنے پر اسے جلدی سمجھ میں آنے لگا۔ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ تھا اور وہ تقریباً اسے پورا چیپٹر ہی سمجھا چکا تھا۔ پڑا کچھ پلے؟ ذوق نے مسکرا کے کہا تو اس نے جوش میں ہاں میں گردن ہلائی۔ ذوق نے فوراً ہی ایک سوال نکال کے اس کے حوالے کر دیا، جو کچھ سمجھ میں آیا کر کے دکھاؤ مجھے، ذوق نے کہا تو وہ خاموشی سے جواب حل کرنے لگی۔
کل تک جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا آج وہی اسے بہت آسان لگ رہا تھا، اور اب وہ اسے سمجھ آ گئے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں ہی وہ سارا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب ایکسائٹمنٹ سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کے کیا کہتا ہے، کہ صحیح ہے یا غلط۔ زواق نے سوال چیک کیا جو کہ بالکل صحیح طریقے سے حل کیا گیا تھا۔ فائنلی میں نے تمہیں سمجھا دیا، زواق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ احساس بھی مسکرا دی۔ چلو اب میرا معاوضہ نکالو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کے وہ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ اپنی کمر پہ زواق کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ زواق اسے خود پہ جھکتے دیکھ کے وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے ہوئے سرگوشی کی آواز میں بولی، اس طرح تم مجھے مزید بے خود کر دو گی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اپنے جذبات بتا رہا تھا، وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ جب اسے اپنے لبوں پہ سخت سے گرفت محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مقابل تو ظالم بنا ہوا تھا۔ شاید آج وہ اس کی سانسیں روک دینا چاہتا تھا۔ جذبات کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کی گرفت میں اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس نے زواق کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے ہوئے گہری سانسیں لینے لگی۔ اتنی شدت سے پیاس لگی ہے، دل چاہتا ہے تیری سانسیں پی پی جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے گمگیر انداز میں بولا، کل ٹیسٹ اچھے سے دینا۔ ہلکے سے مسکرا کے اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ احساس اپنی دھڑکنوں کا طوفان سنبھالتے کتابیں ایک طرف رکھ کے فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آؤ چھوڑ دوں اسے کالج کے لیے نکلتے دیکھ کر آفر کی۔ ہاں کیوں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سر حیدر عرف زواق شاہ میرے کیا لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پہلے دن خود ہی کہا تھا کہ اپنا اور میرا رشتہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں، اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کالج کے اندر لے کے جاؤں گا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلی گلی میں اتار دوں گا، وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ وہ مسکرا کے آئیڈیا دیتا باہر نکل گیا۔ یقیناً آج کی صبح اس کے لیے حسین تھی، اور اب شروع ہونے والا یہ سفر بھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احساس اپنا بیگ اٹھائے اپنے جذبات پہ قابو کرتے اس کی گاڑی میں آ گئی۔ ہاں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی تو اس کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفر خاموشی سے گزر گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا تو مسکرا کے نظریں جھکا دیتی۔ اس کا یوں شرمانا زواق کے لیے اس کی جان تھا۔ اسے کالج کے قریب چھوڑتے ہوئے زواق نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا اور اپنے بے رحمانہ انداز سے اس کے گال کو نشانہ بنایا۔ تمہارے چہرے پہ میری قربت کی سرخی بہت حسین لگتی ہے۔ اس کے اچانک اپنے قریب آنے پر پہلے تو وہ گھبرا کے اپنا دل تھام چکی تھی، لیکن اس کی اگلی جسارت نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کو قابو کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کی حالت پہ زواق کہکا لگا کے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ ٹیسٹ کی کیسی تیاری ہے؟ زارا اداس بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ اتنی بری کہ دل کرتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے کالج سے گھر بھاگ جاؤں۔ زارا منہ بسوڑ کے بولی تو اسے کل رات کا زواق کا جملہ یاد آ گیا۔ تمہاری دوست زارا تم سے بھی زیادہ نالائق ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو میں سمجھا دیتی ہوں، میری تیاری اچھی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی تو زارا کھل کر مسکرائی۔ تم نے کیسے تیار کیا؟ اتنا مشکل تھا یہ؟ مجھ سے تو نہیں ہوا، رات ساری بیٹھ کے لگی رہی، اس وقت نیند بھی آ رہی ہے، کیسے کیا تم نے؟ وہ پر امید سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، بس ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، دیکھنا ابھی سمجھ آ جائے گی۔ وہ کھول کے اسے سمجھانے لگی، اور اس کے سمجھانے سے تھوڑی ہی دیر میں اسے سمجھ آنے لگی۔ اسے امید تھی کہ اس کا اور زارا دونوں کا ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ ویسے یار تمہیں تو میتھس بالکل بھی نہیں پسند، پھر تم نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں یاد آیا، تمہارا منگیتر آرمی ایجنٹ ہے نا، اور آرمی والے تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ زارا چھیڑتے ہوئے بولی۔ منگیتر نہیں شوہر، کتنی بار بتا چکی ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے، مجھے یہ منگیتر لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا، اس میں نہ کوئی پاکیزگی ہے نہ کوئی جذبات۔ شوہر لفظ سے کتنی لگن ہوتی ہے نہ، اسے لیتے ہوئے وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا ہر جذبہ جڑا ہوتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ہائے ظالم، یہ محبت تم نے کبھی اسے بتایا تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو؟ زارا آہ بھر کر کہنے لگی۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو آنکھوں سے بیان ہوتی ہے، اور اب تم یہ محبت نامہ بند کرو اور جلدی سے آخری سوال حل کرو، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کا دھیان ٹیسٹ کی طرف لگاتی ہوئی بولی تو زارا مسکرا کے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ بہت لکی ہوگا جو تم سے محبت کرتا ہے، نہ جانے میں کب ملوں گی اس سے۔
زارا سوال حل کرتے ہوئے بربرائی تو احساس مسکرا دی۔ وہ بیچاری جانتی بھی نہیں کہ وہ نہ جانے سے پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار مل چکی ہے۔ اس نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے ہی کہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس نے جو چیپٹر سب اسٹوڈنٹ کو سمجھایا تھا، آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ الگ الگ سوال لکھا کر اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ اپنے سوالات حل کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اگلے پچھلے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے کالج کا دور یاد آیا جب وہ اور شام بھی یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کے سب کو الگ الگ سوال دیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے۔ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر سدرا کو دیکھا۔ جب اس کی آنکھیں غصے سے بھر آئیں، سدرا اس کلاس سے باہر نکل جائیں۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پہ چونکی۔ آپ کو شاید میری آواز نہیں آئی، میں نے کہا میری کلاس سے باہر نکل جائیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نیا ٹیچر جب سے آیا تھا اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ کتنے اشارے کر چکی تھی وہ اسے، ہر طرح سے اسے اپنے حسن کے جادو چلانے کی کوشش کر چکی تھی۔ نہ جانے یہ کس مٹی کا بنا تھا جس پر نہ تو اس کے حسن کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی وہ اس کے اشاروں کو سیریس لے رہا تھا۔ اسے گھورتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل۔ اس کے پیچھے سدرا کے چمچوں کا منہ بنا دیکھ کے زارا اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر سکی۔ بیچاری ہر طرح سے سر حیدر پر لائن مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مجال ہے سر حیدر اسے نظر اٹھا کے دیکھتے۔ وہ اس کے کان میں پھر پھسپھسائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زارا کوئی مسئلہ ہے آپ کو بھی کلاس سے باہر جانا ہے؟ ان دونوں کی سرگوشی سن تو نہیں پایا تھا لیکن کلاس میں ان کا یہ انداز حیدر کو برا لگا تھا۔ نہیں سر، میں تو پینسل مانگ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کے ڈیسک سے پینسل اٹھائی۔ آپ کالج میں آ چکی ہیں زارا، 1 سال میں آپ یونیورسٹی میں چلی جائیں گی۔ یہ اسکول کے بہانے بنانا چھوڑ گھورتے ہوئے بولا۔ زارا شرمندگی سے سر جھکا کے اپنا پیپر حل کرنے لگی۔ آج صبح ہی یہ سوال اسے احساس نے سمجھایا تھا اور اس کی قسمت میں وہی سوال آیا تھا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد حیدر نے سب کے پیپر اٹھائے۔ اس کی مسکراتے نظریں اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے، اسی لیے وہ اتنی خوش ہے۔ جبکہ ان دونوں کی مسکراہٹ کلاس سے باہر کھڑی سدرا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مریم، یہ احساس کا تو نکاح ہوا ہے نا؟ مریم کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سنا تو ہے میں نے بھی یہی کہ اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا ہے۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔